وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک جٹ ہو جاؤ، اور فرقہ واریت کی آگ جو پھیلی ہوئی ہے پورے ملک ہندوستان میں مسلمان بھائیوں میں، اس کو ختم کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا ہوگا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ یعنی لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی گواہی دی ہوگی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اعتقاد رکھتا ہوگا، کوئی شرک اور کفر کا کام نہ کیا ہوگا، تو جنت میں ضرور داخل ہوگا، چاہے کسی بھی فرقے اور کسی بھی مسلک کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا ہو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات ارشاد فرما دی ہے کہ ہر ایمان والا جو کلمہ توحید پر ایمان رکھتا ہے، ہر وہ شخص جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا بندہ اور اللہ کے رسول ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے، تو جنت کے اندر داخل ہونے سے اس کو کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جہنمی کہنے والے یا کسی کو کافر کہنے والے؟ خاص طور پر ان حضرات کو جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کا اقرار دل سے کرتے ہیں۔ اگر زبان سے بھی کوئی اقرار کر لے، ہم اس کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے، چاہے اس کے دل کے اندر ایمان ہو چاہے نہ ہو۔ خواہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، زبان سے وہ اقرار کر رہا ہے، پھر بھی آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی کے اندر منافق صحابہ کرام کے ساتھ ان کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک منافق کا پتہ تھا کہ فلاں منافق ہے، فلاں 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 یہ منافق ہیں۔ آپ کو ہر ایک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتلا دیا تھا، آپ کو معلوم تھا کہ کون کون اس میں منافق ہے، کون کون ایسا شخص ہے جس نے یوں ہی زبان سے کلمہ پڑھ رکھا ہے لیکن ایمان اس کے دل کے اندر نہیں۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اپنی مجلس سے منافقوں کو نہیں اٹھایا، کبھی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مجلس سے منافقوں کو بھگایا نہیں، اور آپ نے ایک اتحاد محبت کے ساتھ ان منافقوں کو بھی رکھا ہے جن کے ذریعے سے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا کرتا تھا، جن کے ذریعے سے مسلمان بہت سی ایسی تدبیریں جو مسلمان کرتے تھے وہ انہی کے خلاف آ جایا کرتی تھیں ان منافقوں کی مخبری کی وجہ سے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی بھی خود سے دور نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے اور یہ یقینی طور پر ایمان کے اندر داخل ہو جائیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ظاہری طور پر بھی کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے تو ہمیں ہرگز اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کے دل کے بارے میں یہ سوچیں کہ یہ دل سے اقرار نہیں کر رہا ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی ہیں، بہت جلیل القدر صحابی ہیں اور بہت بڑے جنگجو ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ کا لقب دیا ہے کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں کر رہا ہوں۔ ایک جنگ کے موقع پر گئے تو ایک قبیلے کو جب گھیراؤ میں لیا مسلمانوں نے، تو وہ لوگ کہنے لگے سبینا سبینا، کہ ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا، ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا، یا وہ صحیح سے اسلمنا نہیں کہہ پائے کہ ہم اسلام لے آئے، تو انہوں نے یہی کہا حقیقت میں کہ ہم اسلام لا چکے ہیں، یا کلمہ توحید کا اقرار بھی کر لیا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ ڈر کے مارے کلمہ پڑھ رہے ہیں، حقیقت میں جب گھیرے میں آ گئے، جنگ کے موقع پر پھنس گئے، تو اس بنا پر کلمہ پڑھ رہے ہیں تاکہ اب ہم ان کو کچھ نہ کہیں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے اس کو جہنم رسید کر دیا، قتل کر دیا۔ یہ خبر پہنچتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خبر کا سنا تو بہت افسوس کیا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خالد، کیا تم نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اسے قتل کر دیا؟ خالد بن ولید کہنے لگے یا رسول اللہ، اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ ڈر کے مارے کلمہ توحید کا اقرار کر رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہی جملہ پڑھا کہ خالد وہ کلمہ پڑھ چکا تھا، اس کے بعد بھی تم نے اسے قتل کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، وہ دل سے نہیں پڑھ رہا تھا۔ آپ نے پھر تیسری بار یہی جملہ دہرایا کہ خالد کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تم نے اسے قتل کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ دل کے اندر سوچنے لگا کہ کاش آج ہی میں مسلمان ہوا ہوتا، اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا۔ مطلب کیا ہے کہ اسلام تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے،
تو کاش کہ یہ گناہ مجھ سے ہوتا ہی نہیں اور آج میں تمام گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حل شققت قلبہ، کیا آپ نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ ہم تمام مسلمانوں کو دل سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ دل کے اندر اس کے کیا ہے کیا نہیں۔ اگر ظاہری طور پر بھی کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے تو اسلام اس کو ویلکم کہتا ہے، اسلام اسے خوش آمدید کہتا ہے۔ دل کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ دلوں کے بھید کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ دل کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ اگر واقعی اس کے دل میں کوئی کجی ہوگی، کوئی ٹیڑھا پن ہوگا، دل سے کلمہ نہیں پڑھ رہا ہوگا، تو آخرت میں اللہ خود اس کی پکڑ فرمائے گا۔ لیکن ہم اس کے مکلف ہیں کہ اگر کوئی زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اور آج جتنے بھی مسلک کے ماننے والے ہیں ماشاءاللہ میں جانتا ہوں کہ ہر ایک کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہیں، تو انہیں کافر کہنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی مسلک کے ایسے شخص کو کافر کہتے ہیں جو مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو، تو اس کا کفر آپ ہی پر لوٹ کر آ جائے گا، کہنے والے پر۔ یعنی کسی بھی ایسے شخص کو آپ کافر کہیں جو کافر نہ ہو تو اس کا کفر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ ہی پر لوٹ کر آئے گا، یعنی کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ کیونکہ ایمان بہت بڑی چیز ہے، آپ ایک جملے سے کسی کا ایمان چھین نہیں سکتے، تو ہر ایک جملہ بہت سوچ سمجھ کر کہنا چاہیے۔ آپ متحد رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی رہے گی، اور جب یہ اتحاد ختم ہو جائے گا اور نفرتیں آپس میں پنپنے لگیں گی تو اللہ کی مدد رک جاتی ہے پھر تباہیاں آتی ہیں۔ آپ نے شاید ہی کسی نے یہاں پر اتہاس پڑھا ہو، اسپین کا جو اتہاس ہے، آپ اگر پڑھیں گے تو آپ اسپین کا اتہاس پڑھ کر روئیں گے۔ 800 سال وہاں حکومت رہی مسلمانوں کی، کیوں ختم ہوئی؟ مسلمانوں کے اختلاف کی وجہ سے۔ آپس میں مسلکی اختلاف بڑھ گئے اور آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیا، اور انہوں نے مسلمان ہی آپس میں لڑنے شروع ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں 800 سال سے جو حکومت قائم تھی اس کا ایسے خاتمہ کیا ہے کہ آج نام و نشان تک نہیں ہے۔ وہاں کی مسجدیں گرجا گھروں کے اندر تبدیل کر دی گئیں، مسجدوں کی جگہ گرجا گھر تعمیر ہیں آج وہاں پر۔ ہر ایک مسجد کا یہی حال ہوا پڑا ہے، بڑے سے بڑی مسجد گرجا گھر اور پادریوں کا اڈا بنی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے درمیان میں بڑے ہی اختلاف ہو گئے تھے، مسلمان آپس میں لڑنے لگے تھے۔ اور آج وہی صورتحال بالکل ہندوستان میں بھی پائی جاتی ہے کہ آج مسلمان آپس میں ہی دست و گریباں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم سے اس بات سے نہیں ڈرتا ہوں کہ تم کافر ہو جاؤ گے، بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم آپس میں ہی ایک دوسرے کو مارنے لگو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاؤ گے، اس بات کا مجھے خوف ہے۔ اور یقیناً یہی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات کا خوف تھا آج امت اسی دہانے پر ہے۔ تو جب تک ہم اتفاق سے نہیں رہتے، محبت کے ساتھ نہیں رہتے اور ایک دوسرے سے ملاقاتیں سلام دعا نہیں کرتے، آپ اس وقت تک اتحاد و اتفاق کے خوگر نہیں ہو سکتے۔ میں اس سلسلے میں احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار تھا اور آج ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے ساتھ کیسا سلوک تھا۔ جنگ احد کا موقع ہے، جنگ احد کے موقع پر سن 3 ہجری کی بات کر رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے مدینہ ہجرت کیے 3 سال گزر چکے تھے، جنگ احد کا موقع چل رہا تھا، جنگ چل رہی تھی کہ کافر اندر سے حملہ کر رہے تھے، اور جو صحابہ کرام تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں تھے، ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے۔ تو صحابہ کرام کی نظریں تھیں تیروں پر، تلواروں پر اور نیزوں پر۔ ایک کافر ہے، اس نے ایک طرف کو ہو کے ایک پتھر اٹھایا اور سیدھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پھینک کر مارا، تو وہ پتھر صحابہ کرام کی نظروں سے نکل گیا اور سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر لگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے کی طرف گرے تو پیچھے ایک کھڈا تھا جو آپ کی گردن پہ لگا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو سب نے صحابہ کرام نے زار و قطار رونا شروع کر دیا، اور انہیں ایسا لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ قوم جو سامنے ہیں کافر ہیں، دشمن ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے ہیں، یہ خون کے پیاسے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اب تو ان کے خلاف بد دعا فرما دیں، یہ سامنے امت نہیں ہے، یہ سامنے کافر ہیں، دشمن ہیں، آپ کے خون کے پیاسے ہیں، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو اتنی تکلیف پہنچائی ہے کہ آپ کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے تھے، چہرہ آپ کا خون و خون ہو گیا تھا،
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کھود آپ نے پہنی ہوئی تھی جنگی ٹوپی، اس کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک کے اندر گھس گئی تھیں۔ اتنی تکلیف انہوں نے دی تو صحابہ کرام نے سوچا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب ان کے لیے بد دعا کر دیں گے اور اب تو ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ اللہ میری قوم کو معاف فرما، انہیں میرے رتبے کا پتہ نہیں ہے، انہیں میرا علم نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو قتل کرنے آئے تھے آپ ان کے لیے بھی دعائیں کر رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے بھی رحمت کی اور مغفرت کی دعا کر رہے تھے اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے تھے۔ اور آج ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے دعا کر کے گئے ہیں ہدایت کی، آج ہم خود مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے پر لعنت بھیجتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہی ایک دوسرے پر ہم بد دعائیں کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی پیغام ہے، اور یہ ایک دو واقعات نہیں ہیں۔ طائف کا واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا، وہاں کے لوگوں نے، طائف کے عیاش لڑکوں نے پتھر پہ پتھر مار کے آپ کو لہو لہان کر دیا تھا، اتنے آپ کے جسم پر پتھر لگے تھے کہ وہاں سے خون بہتا بہتا ساتھ جو آپ کے جوتا تھا وہ پاؤں میں چپک چکا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے، لیکن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے غلام تھے اس وقت، وہ آپ کو لے کر دوڑے اور ایک انگور کی باغ میں لٹایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا کی، وہ کیا ہے؟ ایک شکایت کی ایک طریقے سے اللہ سے۔ وہ شکایت کیا تھی؟ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، کہ اللہ آج تجھ سے شکوہ نہ کروں، تو نے مجھے کن کے حوالے کیا ہے؟ ایسی قوم کے حوالے تو نے مجھے کیا ہے جنہوں نے میرا یہ حال کیا ہے، تجھ سے کون سا کوئی چھپا ہوا ہے؟ اس دعا پر ساتوں آسمان لرز اٹھے اور آسمان کے فرشتے بھی روئے، اور جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام فوراً حاضر ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ حکم فرمائیں، اطبق علیہم الاخشبین، جن دو پہاڑوں کے درمیان یہ طائف آباد ہے ان دو پہاڑوں کو یوں ملا دوں گا اور طائف والوں کو قیمہ قیمہ بنا دوں گا، ابھی ان کا وجود ہی صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، آپ حکم فرمائیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب پہنچی؟ آپ نے فرمایا طائف میں۔ تو جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیفیں دی تھیں اور آسمان کے فرشتے حاضر ہیں، بدلہ لینے کا وقت ہے، یا رسول اللہ کر دیں، حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہ صحیح، ان کی نسل میں شاید کوئی ایک آدمی بھی کلمہ پڑھنے والا تیار ہو جائے، میں ان کو عذاب نہیں دلاتا، اور آپ نے ایک لمحے میں ان کو معاف کر دیا۔ یہ پیغام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔